الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں نعیم صدیقی. ناظرین، انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کے خواب دیکھتا ہے. کچھ خواب آپ رات کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لاشعوری طور پر دیکھتے ہیں، اور ہر خواب کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر آپ کسی سے پوچھیں تو کچھ اچھی تعبیر ہوتی ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس کا ذکر بھی نہ کریں اور اپنے تک اس کو محدود رکھیں. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ قید ہوئے تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تھا تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں. تو وہ ایک خواب ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اس کے علاوہ جب نور الدین زنگی جو بادشاہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ان کو بتایا کہ مدینہ میں میرے جو روضہ مبارک ہے اس کے ارد گرد کچھ لوگ جو ہیں وہ کھدائی کر رہے ہیں. تو نور الدین زنگی پھر وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے دو یہودیوں کو وہاں پہ دیکھا کہ جو رات کو وہاں پہ خندق کھود رہے تھے اور روضہ مبارک تک جانے کی مضمون جسارت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس طرح کے خواب جو ہیں بعض کا آپ کے خواب میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی عظیم ہستیاں آتی ہیں، اور اگر آپ کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں تو یہ تو انسان کے لیے بہت بڑی معراج ہے کہ اس کے خواب میں سرور کائنات دو عالم جو ہیں وہ آپ کے خواب میں آئیں اور آپ ان کو خواب میں دیکھیں. تو اسی طرح آج ہمارے پاس محمد قاسم صاحب آئے ہیں جن کا جو یہ بیان کرتے ہیں، جن کا گمان بھی ہے، جن کا یہ خیال بھی ہے، اور جو مختلف اوقات میں اپنے خوابوں کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے سے ان کے خوابوں میں آ رہے ہیں. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلا خواب میں جب وہ آئے تو وہ چھوٹی عمر کے تھے، اور اس کے بعد 13 سال کی عمر میں انہوں نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اس کے بعد 17 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. پھر مسلسل کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے. تو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں جناب قاسم صاحب کو. قاسم صاحب، ویلکم ٹو دا شو. جی، تو ہم یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک کو کب خواب میں دیکھا؟ جو میں نے اپنے لائف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا تو اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال تھی. جی. تو اس وقت میں نے ان کو اپنی خواب میں دیکھا تھا. جی. ان کی زیارت نصیب ہوئی تھی. جی. تو آپ خواب کی کیا اہمیت، آپ کے نزدیک جو ہے جب آپ ان کو آپ نے خواب میں دیکھا تو آپ نے کیا فیل کیا، یا آپ کو کیا فیل ہوا، یا آپ سمجھیں کہ جو کیا پیغام آپ نے اس سے اخذ کیا ان کو خواب میں دیکھنے؟ وہ میں خواب سنا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم سا ہوتا ہے جس میں مختلف بچے میری ہم عمر کے کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. کچھ فیلڈنگ کے مختلف پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، 2 بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک امپائر اور ایک بولر. تو میری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ 3rd مین کی طرف ہوتی ہے. جہاں پہ وہ VIP سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ میری نظر پڑتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے آتے ہیں. تو ان سے پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ ان بچوں میں سے جو سا بچہ چننا ہے وہ آپ مجھے چن کے تو بتا دیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب بچوں کی طرف ایک ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اینڈ میں میری طرف نظر ڈالتے ہیں. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چنا. تو اس کے بعد پھر میں خود بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھ سے بھی اچھے لوگ بچے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں اور مجھ سے اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں. تو آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ہی کیوں اشارہ کیا؟ تو وہ پھر وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے اگلے دن مجھے یعنی عجیب سی خوشی اور ایک روحانی خوشی آپ کہہ لیں ہوتی ہے، اور میں تقریباً سارا دن ہنستا اور کھیلتا ہی رہتا ہوں. تو وہ جو دن ہوتا ہے وہ میں نے اپنی لائف میں دوبارہ نہیں دیکھا کبھی. لیکن اس پہ عام آدمی کیسے یقین کر سکتا ہے؟ اس کو ہم کیسے اس کو تشہیر کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کا پیغام کیسے
کسی کو دے سکتے ہیں؟ مطلب ایک کنونسنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں ایک تو حدیث بھی ہے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس نے انہی ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان ان کی جو روپ ہے وہ نہیں دھار سکتا. جی. تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا اس نے انہی کو ہی دیکھا اپنے خواب میں. جی. اور وہ شیطان نہیں ہو سکتا. وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ ایک ہوتا ہے کہ روحانی طور پہ آپ نے ان کو خواب میں دیکھا جی، اور آپ اس سے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو چیز اخذ کی یا جو آپ کو روحانی اس سے تمانیت آپ کے اندر ہوئی، آپ کو ایک ایلیویٹڈ فیلنگ نظر آئی، تو مذہبی طور پہ جو ایک ایز اے مسلم یا مسلم امہ کو جب اس قسم کی جب جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کے اندر پھر ایسا کیا چینج آئی، ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو آپ آگے اس کو لوگوں کو اس کا پیغام دیں؟ اس میں پھر ایسے کہ وہ سلسلہ پھر چلتا گیا. جب میں 17 سال کا ہوا تو وہ پھر کنٹینیوسلی ڈریمز آنا شروع ہو گئے. جی. تو میں نے خود بھی سوچا کہ آخر یہ مجھے اس طرح سے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے. جی. تو میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا ان ڈریمز کا اور نہ مناسب سمجھا. تو جب میں اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار حکم ہوا ڈریمز میں کہ جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں وہ میں لوگوں سے بیان کروں. جی. اس میں ایسے بھی ڈریمز تھے جو مستقبل میں جو ایونٹس ہونے ہیں ان سے ریلیٹڈ تھے. جی. تو اس میں پھر یہ بھی ایک خواب میں 2014 دسمبر 2014 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہی خواب میں 2 بار کہا کہ تم اپنے خواب لوگوں سے شیئر کرو اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے. تو اس میں بیسیکلی ایک پلاننگ بھی ہے ان ڈریمز میں کہ جو آنے والے حالات ہیں ان کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے یا کیسے کیا جائے گا. جیسے کہ وہ ایک آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کو ڈریم آیا کہ 7 گائیں ہیں، وہ سوکھی گائیں ہیں، وہ 7 ہری موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہوتی ہیں. تو اس کی تعبیر جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر اس کے بعد خشک سالی کے آئیں گے. تو پھر انہوں نے اسی کے مطابق پلاننگ کی اور وہ ایک بڑے قحط سے بچ گئے. تو یہ بھی پلاننگ ان ڈریمز میں ایسی ہی ہے کہ وہ اگر ہم اس پہ یعنی عمل کریں گے تو پھر ہم ایک بڑے مشکلات سے بچ جائیں گے. مطلب آپ کی اپنی جو آپ خود خواب دیکھتے ہیں، جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کو آپ نے کس طرح کا پیغام اپنے طور پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا جو آپ کی اپنی اس کے ایک فیلنگ کنورٹ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ خود اپنے طور پہ بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں، خود بھی کچھ چیز دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے تو کوئی خواب نہیں دیکھتا، نہ میرا ایون خواب میں کوئی اختیار ہوتا ہے کہ میں کوئی اپنی طرف سے سوال کر سکوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ڈریمز میں زیادہ پیغام یہی آیا کہ جو شرک اور اس کی اقسام ہے اس سے اس ملک کو پاک کیا جائے، اس کے بعد تبھی وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. شرک تو دیکھیے، شرک تو ویسے ہی اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ شرک ہی ہے. لیکن اگر آپ ماڈرن دور میں جو ماڈرن ایگزامپل ہیں شرک کی، تو وہ تو آج کل آپ دیکھیں تو جگہ جگہ نظر آتی ہیں. ایون جب مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ یہ شرک یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی چیزیں شرک کے زمرے میں آتے ہیں، تو پھر میں نے اس کے بعد اندازہ لگایا یہ تو یعنی نہیں، وہ تو دنیا میں جو جس طرح کی لا قانونیت ہے یا جس طرح اس طرح دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح مسلمان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کمزور ہوئے، آہستہ آہستہ اب آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے حالات ہوں گے، یا مسلمان کس طرح غلبہ پائیں گے، یا مسلمان کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ جو مجھے ڈریمز میں آیا وہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان مشکلات میں ہی پڑتے چلے جاتے ہیں، ایون اندھیروں میں ہی اندھیرے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کی جو
جو ہر نبی جو بھی پیغام لے کے آئے وہ یہی لے کے آئے، لا الہ الا اللہ. جی ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو ہی توڑا، جی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ ان بتوں کو ہی توڑا. تو آپ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ اسلامک کنٹریز میں بھی آپ کو وہی اسٹیچوز جگہ جگہ نظر آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ممالک میں جو اس قسم کے حالات ہیں، جو اتنا مذہب کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، یا آپ سمجھیں کہ سیکولر ازم جو ہے اس کی طرف کئی ممالک جا رہے ہیں، یا لبرل ہیں کئی ممالک جا رہے ہیں، تو ان سب کو جب وہ کنسولیڈیٹ کرنے کی بات کرتی ہیں تو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے کیا ایسے حالات ہوں گے جس سے کہ یہ دوبارہ اسلام غلبہ پائے گا یا پوری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوگی؟ اس میں ڈریمز میں جو مجھے آیا وہ مڈل ایسٹ میں ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. جی. تو دوسری طرف یہ جو ڈریمز ہوتے ہیں یہ ملک کے آرمی چیف جو ہیں ان تک پہنچتے ہیں، پھر میں ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب کافی ماشاءاللہ پاکیزہ خواب دیکھے ہیں، کچھ آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوگی، کچھ آپ بھی سوچتے ہوں گے، تو آپ ان خوابوں کی روشنی میں پاکستان کے جو حالات ہیں یا جو واقعات اس وقت مسلم امہ کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا اپنا کیا تاثر ہے؟ اس کے بارے میں مجھے جو ڈریمز میں یہی آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ شرک اور اس کی اقسام سے بچنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی وہ زیادہ اٹینشن نہیں دیتے کہ یہ اصل یہ اگر فارم آف شرک بھی ہے بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہم آپ کہہ لیں کہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ بہت سے گھروں میں آپ کو اسٹیچوز ملیں گے چھوٹے چھوٹے، یا بھرے بھی مل جاتے ہیں ایون گھروں کے باہر بھی. تو یہ بیسیکلی فارم آف شرک ہی ہے. اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا. شرک تو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے جی، ناقابل معافی ہے، ٹھیک ہے جی. اور جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا. بالکل. تو جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر اللہ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. جو ہے مسلمان امہ جو ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہم جتنے بھی ہم نے جو بھی گھروں میں اسٹیچوز ہیں، غیر ضروری تصاویر ہیں، ٹی وی ہیں، تصویریں ہیں، اسٹیچوز ہیں، جو سیلیبریٹیز کی ہم تصویریں لگا لیتے ہیں اکثر اپنے گھروں میں، وہ بچپن میں گھروں میں کہتے تھے کہ جی گھر میں تصویر نہ لگاؤ. جی. اب وہ جو یہ ساری فارم آف شرک ہے. اب یہ جیسے اب یہ جیسے جیسے چیز پھیلتی جا رہی ہے ویسے ویسے مسلمان اندھیروں میں ڈوبتے جا رہے ہیں. پھر جب مسلمان یہ جب ڈریمز اسپریڈ ہوتے ہیں ان سے اپنا مقام دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ اسی طرح ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم یہ شرک سے اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک اور اس کی اقسام سے نہ صرف گھروں کو پاک کریں گے بلکہ اس ملک کو بھی پاک جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو بیسیکلی ابھی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو بھی پلان بناتے ہیں اس ملک میں خوشحالی لانے کے لیے، بہتری کے لیے، وہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. تو جب ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو جو بھی ہم پھر پلان بنائیں گے تو وہ پھر اللہ بھی ہماری اس میں مدد کرے گا. جب اللہ مدد کرے گا تو وہ پھر پلانز اسی طرح کامیاب ہوں گے اور پھر پاکستان تیزی سے ترقی کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے، کوئی جو غیر اسلامی جو بھی اقدار ہیں جو کسی بھی فارم میں اس ملک میں رائج ہیں ان کو ختم کریں تاکہ اس ملک میں پیور اسلامی جو معاشرہ ہے اس کا قیام ہو. جیسے کہ پاکستان کا مطلب یعنی پاک کا مطلب ہی پاک جگہ، یعنی ایسی جگہ جو شرک سے پاک ہو. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا نام جو مطلب ہی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. بالکل. اسی کے نام لا الہ الا اللہ کے اندر اگر وہ شرک اور اس کی اقسام پائی جائیں گی تو پھر اس طرح سے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک شرک جو ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. جی. اور مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ اللہ میری مدد ہی اس لیے کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ میرے ڈریم پہ بہت زیادہ جو ایسے لوگ بلیو کرتے ہیں جن سے میں کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور نہ میں نے ان سے کبھی چیٹ بھی کی ہو، کبھی میں نے کسی سے چیٹ بھی نہیں کی، اور لیکن وہ ڈریم پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہے. مڈل ایسٹ کے بارے میں جو اس وقت وہاں پہ حالات ہے، عراق ہے،
لبنان ہے، اس طرح یمن ہے، وہاں پہ جس طرح سے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ حالات چل رہے ہیں، یا دنیا میں انسٹیبل ہیں ان علاقوں میں لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کے حالات کب تک بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ مسلمانوں کو، پوری مسلم امہ کو یونائٹڈ ہو کے کیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ دنیا میں مسلمان جو ہے نا وہ پاورفل ہو جائے، طاقتور ہو جائے، دنیا میں غلبہ حاصل کر لے؟ اس میں ایسے کہ مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ جو ڈسٹرکشن ہے وہ میڈل ایسٹ میں ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں ترکی بھی ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور میڈل ایسٹ کے بھی بہت سے علاقے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ آخر تو چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے. جی ناظرین یہیں سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. پلیز اسٹے ود اس.